نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود خلیفہ بنے؟ یاد رکھیے، اس بات کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر سماعت کیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی مبارک کے اندر انہی باتوں کی طرف اشارہ فرما کے گئے خلافت کی جانب۔ ذرا سماعت کیجئے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، فرمایا مسجد میں ابو بکر صدیق کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ آپ اس دروازے سے تشریف لا کر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کریں گے۔ اس سے اگلی روایت مزید وضاحت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سامنے ہو جائے گی۔ صحیح بخاری فضائل و اصحاب النبی کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث مروی ہے، ایک عورت اپنی کسی حاجت کی وجہ سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دوبارہ آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، گویا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کا ذکر کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں پھر میں کدھر جاؤں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ حالانکہ فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، ساری صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میرے نبی نے فرمایا میرے بعد جس بندے کے پاس جانا ہے نا وہ ابو بکر صدیق کے پاس جانا، وہ تمہارے مسئلے کو، تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ فرماتی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سے حدیث مروی ہے، آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب طبیعت مبارک کچھ ناساز تھی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا لاؤ تاکہ میں انہیں پروانہ خلافت لکھ دوں۔ مجھے خوف ہے کوئی تمنا کرنے والا اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے یہ نہ کہہ دے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ اللہ بھی اور مسلمان بھی ابو بکر کے سوا کسی سے راضی نہیں ہوں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا انعامدار فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ بھی اپنے بارے میں فرمایا میں بھی اور مسلمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو بھی خلیفہ بنانے پر راضی نہیں ہوں گے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کچھ یوں بھی اس روایت کی روشنی کے اندر آپ دیکھیے، خلیفہ چہارم، آج یہی بکواس کی جاتی ہے نا، لڑایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ علی اور مرتضیٰ کا پہلا نمبر ہے،
معاذ اللہ صدیق اکبر نے خلافت پر قبضہ کر لیا، یہ آپس میں مل گئے، بکواسات کی جاتی ہیں، زبان درازی کی۔ یاد رکھنا میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور فرمایا پوری کائنات کے لوگوں کی جانب سے بھی اس ذلیل انسان پر لعنتیں برستی رہی۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر ہوں یا جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ خود رب نے فرمایا ہے۔ آج کسی کتے کے بھونکنے سے صدیق اکبر کی خلافت کے مسئلے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کے بکواس کرنے سے صدیق اکبر کی شان کے اندر کمی نہیں آئے گی، بلکہ صدیق اکبر کی شانیں دن بدن اور بلند سے بلند ہوتی جائیں گی۔ اور یہ بکواس کرنا کہ صدیق اکبر اور مولا علی کے درمیان کوئی لڑائی تھی، کوئی جنگ تھی، یا آپس کے اندر کوئی خلافت کی چپکلش تھی، معاذ اللہ یہ بدبختوں کی جسارتیں ہیں، یہ بکواسات ہیں۔ سنیے مولا علی کی زبانی، مولا علی کیا کہتے ہیں۔ الریاض النضرہ کی یہ حدیث ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے سے چند دن پہلے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے فرمایا اے علی یاد رکھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ خود کہہ رہے ہیں، اے علی یاد رکھنا میرے بعد امامت و خلافت کا اگر کوئی وارث ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد؟ میرے نبی نے فرمایا عمر فاروق۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد؟ سرکار نے فرمایا عثمان ذو النورین۔ عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد؟ میرے نبی نے فرمایا اے علی اس کے بعد آپ ہی تو ہیں۔ گویا کہ یہ جو خلافت کی ترتیب ہے خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بتلائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی، آخری روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ حدیث موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب دیکھا نا لوگ شور مچا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا خبردار توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لے، میں کچھ سن رہا ہوں کہ لوگ مجھے صدیق اکبر پر فضیلتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے خلافت کا اہل سمجھا، ہم نے انہیں خلیفہ بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر کو خلیفہ میرے مصطفیٰ بنا کے گئے ہیں۔ اور ترتیب خلافت کی جو ترتیب ہے وہ مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعد کس کس کو امیر بنائیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد امیر تمہارا صدیق اکبر ہوگا، صدیق اکبر کے بعد عمر بن خطاب ہوں گے، اور عمر بن خطاب کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین ہوں گے، اور حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی ہوں گے۔ گویا کہ خلافت کی ترتیب اور خلافت جو سونپ کے گئے ہیں خود میرے مصطفیٰ گئے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کی زبانی سنیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گیا، صدیق اکبر کچھ لوگوں کے مابین کھانا کھا رہے تھے، لوگ اکٹھے تھے تو صدیق اکبر وہاں کھانا تناول کر رہے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو آنکھ کا اشارہ کیا اور فرمایا تم سابقہ کتابوں میں کیا پاتے ہو؟ اس نے عرض کی فاروق اعظم عمر بن خطاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہوں گے وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ تو فاروق اعظم نے کہا صدقتا صدقتا صدقتا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ علی المرتضیٰ انہیں خلیفہ مانے،
خلیفہ بلا فصل مانے اور رسول اللہ کے بعد امامت و خلافت کا سب سے افضل اور مستحق انہیں سمجھے، عمر بن خطاب بھی انہیں سمجھے۔ آج کا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کر کہے نہیں نہیں صدیق اکبر نے خلافت غصب کی، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور کائنات کے سارے لوگوں کی جانب سے لعنت ہو۔ کیوں؟ اس لیے انہیں خلیفہ خود میرے مصطفیٰ بنا کے گئے۔